السلام علیکم، میں ہوں رضا میکن، آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر کے نیوز۔ آئیے جانتے ہیں آج کی کچھ تازہ ترین اپڈیٹ صدیق جان صاحب سے۔ امریکہ پاکستان کے اندر جو کھلواڑ کروا رہا تھا، جس جبر فسائیت کو سپورٹ کر رہا تھا، اس ننگی اور گندی سپورٹ کو بند کرے۔ جس طرح سے امریکہ نے پاکستان میں حکومت گروائی، کیونکہ دیکھیں ہمیں بہت کہا جاتا ہے نہیں جی امریکہ نے حکومت نہیں گرائی عمران خان کی، یہ ہوا وہ ہوا۔ اگر عمران خان کی حکومت امریکہ نے نہیں گرائی تھی تو آپ سائفر پہ کر دیتے نا، تحقیقات کروا لیتے آپ سائفر پہ۔ کیوں نہیں آپ نے سائفر پہ تحقیقات ہونے دیں؟ اور پھر سائفر میں عمران خان جو کہتا رہا اس پہ آپ نے کیس بنایا کہ عمران خان جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ نے ابو الاسناد محمد ذوالقرنین سے عمران خان کو سزا دلوائی، لیکن اب عمران خان اس سائفر کیس میں بری ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سائفر کے حوالے سے جو باتیں عمران خان کہہ رہا تھا وہ درست تھیں، اور اگر عمران خان نے جو باتیں کی تھیں وہ سائفر میں نہیں تھیں۔ عمران خان کہتا ہے کہ جی سائفر آیا اور سائفر میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہا گیا کہ اگر تم عمران خان کو نکال دو تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے، اگر تم نے عمران خان کو نہ نکالا تو ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ یہ تھا عمران خان کا کل کیس، اور عمران خان بار بار یہ کہتے رہے کہ امریکہ کیسے فیصلہ کر سکتا ہے کہ پاکستان میں کون حکمران ہوگا کون نہیں ہوگا، پاکستان کے لوگ فیصلہ کریں گے کہ پاکستان کے اندر حکمران کون ہوگا، جبکہ دوسری طرف کہا جاتا رہا کہ عمران خان جھوٹ بول رہا ہے۔ تو سادہ سی بات تھی کہ آپ نے وہ سائفر پبلک کرنا تھا اور بتانا تھا کہ دیکھیں اس سائفر میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پھر سائفر کے حوالے سے کبھی کہا جاتا تھا کہ جی وہ پہلے کہا جاتا رہا وہ ہے ہی نہیں، پھر کہا گیا ہے لیکن اس کا رنگ یہ ہے، پھر کہا گیا کہ جی سائفر کے اندر یہ باتیں نہیں لکھی ہوئی، پھر کہا گیا اس میں جعل سازی کی گئی۔ لیکن ایک بار بھی وہ سائفر نہ تو ٹرائل کورٹ میں پیش کیا گیا، نہ ہی وہ اسلام آباد کورٹ کے سامنے رکھا گیا کہ اس سائفر کو نہ ہی سپریم کورٹ میں دکھایا گیا۔ وجہ کیا ہے جو سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب کی بیل گئی تھی؟ کیونکہ اگر وہ سائفر سامنے آ جاتا، یہ خود سامنے لے آتے، تو عمران خان کے موقف کی تصدیق ہو جاتی کہ بالکل امریکہ نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ عمران خان کو نکال دیں، عمران خان کو ہٹا دیں تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے، ورنہ پاکستان کو معاف نہیں کریں گے۔ تو عمران خان کی یہ بات درست تھی، عمران خان کی بات بالکل یہ ٹھیک تھی کہ امریکہ نے ہی پاکستان میں یہ رجیم چینج کروایا۔ اور پھر ظاہر ہے دیکھیں امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان مضبوط ہو، امریکہ پاکستان کو کمزور دیکھنا چاہے گا، اور پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے اب کسی دشمن ملک کو پاکستان پر حملے کی ضرورت نہیں ہے۔ چوروں ڈاکوں لٹیروں کو آپ دنیا کے کسی ملک میں مسلط کر دیں تو وہ ملک اندرونی طور پہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے، وہاں سے اتنا برین ڈرین ہو جاتا ہے، وہاں سے قابل اور لائق لوگ چھوڑ جاتے ہیں، وہاں پہ اتنی بے روزگاری ہو جاتی ہے، وہاں پہ ایسی خانہ جنگی اور کیوس انتشار ہو جاتا ہے کہ وہ ملک اندرونی طور پہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ دشمن کو حملہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اس وقت آپ پاکستان کے اندر دیکھ لیں لوگوں کے سینٹیمنٹس کیا ہیں۔ ہر دوسرا پاکستانی پاکستان سے مایوس نظر آتا ہے، ہر دوسرا پاکستانی پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہے، ہر دوسرے پاکستانی کو پاکستان کا مستقبل تاریک نظر آتا ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے 8 فروری کو لوگوں نے مینڈیٹ کسی اور کو دیا، مسلط کسی اور کو کر دیا گیا، جن کو عوام جن کی شکلیں جن کا نام نہیں سننا چاہتے ان کو پاکستان پر مسلط کر دیا گیا۔ پھر اسی لیے آپ دیکھیں لوگ ڈنکیاں لگا کے جا رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، کروڑوں لوگ بے روزگار ہیں، مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ جعلی فگرز کے ذریعے آپ مہنگائی کم دکھا دیں، آپ جعلی طریقے سے آپ چند لوگوں کو ایک ان کے ذریعے کھیل کے دکھا دیں کہ سٹاک ایکسچینج ادھر پہنچ گئی ادھر پہنچ گئی، عام آدمی کو کیا ملا؟ لاہور کی آپ حالت دیکھیں، پنجاب کی حالت دیکھیں، جو اسموگ نے حالت کر دی ہے، لوگوں کے لیے سانس لینا جو ہے وہ زہر پینے کے مترادف ہو گیا ہے، ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے لوگوں کی، ڈینگی آپ دیکھ لیں کہ اس نے کیا حشر کر دیا ہے، آپ لوگوں کے لیے علاج کرانا ممکن نہیں رہا، ہیلتھ کارڈ آپ نے بند کر دیا، لنگر خانے آپ نے بند کر دیے، پناہ گاہیں آپ نے بند کر دی، احساس پروگرام آپ نے بند کر دیا، چوری ڈکیتی لوٹ مار آپ نے بڑھا دی، اسٹریٹ کرائم آپ کے دور میں بڑھ گیا، کئی لوگ اپنی جانیں گنوا بیٹھے ہیں اسٹریٹ کرائم میں۔ تو پاکستانیوں کو کیا ملا؟ 2-2.5 سال سے آپ قانون سازیاں کر رہے ہیں عدلیہ کے خلاف، آپ اپنی چوری چکاری لوٹ مار کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، اور اگر سائفر جھوٹ تھا تو قاضی فائز عیسیٰ جیسا گھٹیا مکروہ نیچ غلیظ خبیث انسان پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آیا بطور چیف جسٹس، تو اس گھٹیا آدمی کو بٹھا دیتے نا کمیشن، اس غلیظ آدمی کے ذریعے آپ کروا لیتے نا تحقیقات، اور وہ غلیظ آدمی یہ فیصلہ دے جاتا، وہ مکروہ آدمی یہ فیصلہ دے جاتا کہ سائفر میں عمران خان نے جھوٹ بولا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے بھی آپ وہ سائفر نہیں رکھ سکے۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ سائفر کس حد تک حقیقت ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے بھی وہ یہ انہوں نے رسک نہیں لیا کہ اس کے سامنے وہ سائفر رکھ کے اور اسی سے فیصلہ کروا لیں کہ نہیں جی عمران خان نے سائفر کے حوالے سے جو باتیں کی تھی وہ غلط تھی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو بائیڈن کی ساتھ تک گود میں جا کے بیٹھ گئے تھے کہ آپ دیکھ لیں نون لیگ والوں کی ٹویٹس، احسن اقبال وغیرہ کی ٹویٹس دیکھ لیں، آپ یہ جو ٹرمپ کے خلاف ان کے ٹویٹس دیکھ لیں، پھر آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ امریکی دفتر خارجہ میں جب بریفنگ ہوئی تو پاکستان سے جو جہاں زیب صاحب ہیں جو ARY کے وہاں پہ بیورو چیف ہیں،
اور ایک جلیل صاحب ہیں رپورٹر ہیں، تو انہوں نے ہر تقریباً بریفنگ میں پاکستان کے اندر جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہیں، ابھی انصار حسن سمجھوتا کے اوپر بھی سوال کیا تھا، انسانی حقوق کی پامالیوں پر بات کی، لیکن امریکہ نے کبھی اس کے اوپر بات نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے انہیں پتا تھا کہ وہی تو یہ کروا رہے ہیں، وہ اس سارے نظام کے ساتھ آن بورڈ تھے کہ عمران خان کا راستہ روکنا ہے. اور پاکستان کے اندر انہیں پتہ ہے کہ اگر جتنا بھی ظلم ہوگا پاکستان کے لوگوں کا، پاکستان کے اداروں اور نظام سے اعتماد اٹھے گا، تو امریکہ اور پاکستان کے مخالفین کو، انڈیا کو، ان ساروں کو تو فائدہ ہے کہ پاکستان اندرونی طور پر کمزور ہوگا. مجھے بتائیں کہ پچھلے 2.5 سال میں جب سے عمران خان کو نکالا ہے، پاکستان کمزور ہوا ہے یا مضبوط ہوا ہے؟ لوگوں کا اعتماد پاکستان پر بڑھا ہے یا کم ہوا ہے؟ لوگوں کا پاکستان کے اداروں پر اعتماد بڑھا ہے یا کم ہوا ہے؟ تو یہ جو کچھ یہ سوالات ہیں، ان کے جو جوابات ہیں، بے روزگاری کم ہوئی ہے یا بڑھی ہے؟ مہنگائی بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے؟ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک استحکام آیا ہے یا عدم استحکام بڑھا ہے؟ اب ان تمام کے جواب جب منفی میں ہوں گے تو اس کا پاکستان کے دشمنوں کو فائدہ ہوا ہے، نقصان ہوا ہے؟ فائدہ ہوا ہے پاکستان کے دشمنوں کو کہ پاکستان اندرونی طور پہ کمزور ہوا ہے، پاکستان کے لوگوں کا اعتماد پاکستان کے اداروں سے اٹھا ہے، تو یہ تو پاکستان کے دشمنوں کو فائدہ ہے. تو اس لیے جو ہے یہ حکومت جس کو ایک ننگی اور گندی سپورٹ حاصل تھی جو بائیڈن انتظامیہ کی، ان کے لیے آج یہ برا دن ہے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ جیت گئے ہیں. اور اب کم از کم اگر امریکہ اور کوئی کردار ادا نہ کرے، عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی کردار ادا نہ کرے، کہ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کے دور میں مطلب کسی پرندے کو بھی کچھ ہوتا تھا تو انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں وہ آ جاتی تھیں، عورت مارچ والی ایکٹیو ہو جاتی تھیں، سو کالڈ لبرلز ایکٹیو ہو جاتے تھے، خونی لبرلز ایکٹیو ہو جاتے تھے. لیکن جب سے عمران خان کی حکومت گئی ہے، کبھی ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز نے اس طرح سے پاکستان کے حوالے سے کوئی بات کی ہو جس طرح کی بات وہ پہلے ماضی میں کیا کرتے تھے؟ نہیں. کیوں نہیں کی؟ اس کی وجہ سمپل ہے کہ امریکہ کی آشیرواد حاصل تھی ان چوروں، ڈاکوں، لٹیروں کو، اور امریکہ کو ایسے حکمران سوٹ کرتے ہیں پاکستان جیسے ملکوں میں جو ان کے غلام بن کے رہیں، جو ان کو کہیں کہ آپ ہمارے والد ہیں، آپ ہمارا سب کچھ ہیں، آپ ہمارے داتا ہیں، آپ وینٹیلیٹر کا بٹن بند کریں گے تو ہم ویسے دیکھو مر جائیں گے. ان کو ایسے لوگ تو پسند ہیں جو اس طرح کی باتیں کریں. تو اس لیے اگر اتنا بھی ہو گیا کہ امریکہ نے وہ جو ننگی اور گندی سپورٹ تھی اس نظام کو وہ کم بھی کر دی، تو پاکستان کے اندر اچھی خاصی جو ہے وہ تبدیلی آ جائے گی. باقی میں اس بات سے ابھی ظاہر ہے ابھی ٹائم لگے گا، ابھی تو جو ٹرمپ آئیں گے پھر دیکھیں ان کی کیا فورن پالیسی ہوگی. اور یہ بات تو طے ہے کہ امریکہ کے صدر جو بھی آتا ہے اس کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے، اور جو اس کی پالیسی ہوتی ہے امریکہ کی، وہ اس کے بہت زیادہ اثرات امریکہ کے اندر اور امریکہ کے باہر پوری دنیا میں ہوتے ہیں. اور ٹرمپ کے اثرات ہوں گے بہت زیادہ. اور ظاہر ہے ٹرمپ کی ایک دوستی تو رہی ہے عمران خان سے، بڑا اچھا تعلق رہا ہے، لیکن اس وقت خیر یہ بھی ہے کہ یہاں پہ امریکہ کو پاکستان کی ضرورت تھی اس خطے میں، کیونکہ انہوں نے اپنی فوجیں جو ہیں وہ یہاں سے افغانستان سے نکالنی تھی، تو پاکستان اس لیے ریلیونٹ تھا. اس کے بعد اب کوئی اس خطے میں ایسی چیز ہے نہیں. گو کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے ان کے حوالے سے کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر خدا نہ خواستہ امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ شروع ہو جاتی ہے تو پھر ان کی لاٹری نکل سکتی ہے، پھر ان کو موٹا مال لگایا جائے گا کہ مطلب سہولت کاری کرو امریکہ کی اور اسرائیل کی، ایران کے خلاف، تو ان کی موجیں لگ جائیں گی، ان کو بڑے ڈالر جو ہیں وہ مل جائیں گے. یہ باتیں ضرور کی جاتی تھی، لیکن اب ٹرمپ تو ویسے ہی کہتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ جنگیں نئی شروع نہیں کرنی، بلکہ پہلے سے جاری جنگیں جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ بند کرنا ہے. تو اس لیے وہ تو ان کی لاٹری نہیں نکلنے والی جو یہ امید لگا کے بیٹھے تھے کہ ایران کے ساتھ کوئی لڑائی ہو اور ہم کرائے قاتل بن کے اور پھر پیسہ لیں امریکہ سے اور موجیں ہماری لگ جائیں گی. وہ تو ان کی چوروں، ڈاکو، لٹیروں کی بہرحال موجیں نہیں لگنے والی. تو ناظرین یہ تھی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. تو ناظرین جڑے رہیے مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ. اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.